الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام قال الله تعالى ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ کافی دیر سے تم نے گل بات سنی ہے۔ میں تھارے سامنے اس وقت ترے گل دسنی ہے۔ کتنی؟ ترے گل، تاکہ گل لمبی نہ ہو جائے۔ صرف ترے گل کرنی ہے۔ ماما کرو کہ نہ؟ اگر کوئی یوں کہہ چھوڑے کہ میرے خلاف گل ہوگی پھر اچھا اگر کوئی کہہ بھی چھوڑے تو کوئی اینو ہوئے کو جو کسی نے کیا تھا کہ چور کا سر پر آگ باز۔ اس واسطے نہ میرا کوئی نشانہ ہوئے کو اللہ کے دین کی گل کرنی ہے۔ جس نے سمجھ نہ آوے وہ من تے پوچھ سکے، سمجھاؤں کو تے عمل کی نیت نہ۔ پہلی گل یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس دنیا تے رخصت ہو جائے، بدعا ہو جائے، اس کو جڑا مال پیچھے رہ جائے وہ مال وراثت ہے۔ اس نے وراثت کو مال کے وراثت کو مال وارثہ تک پہنچانو جو اسی طرح نہ فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے۔ وراثت کو مال اسی رنگ نہ پہنچانو فرض ہے جس رنگ نال نماز فرض ہے۔ بعض لوگ ہمارا دیش میں جو جملوں بھی کہہ دیں بڑی توجہ نہ تم تصدیق کرو کہ فی الواقع یہ گل ہوئے، اللہ معاف کرے۔ ایک مال وہ ہے کہ ہوں تم نہ اس کو مالک بناؤں یا تم میں نہ اس کو مالک بناؤ۔ ایک مال وہ ہے کہ جس کو مالک اللہ بناوے انسان تے کئی لوگوں نے میں یہ گل سنی ہے کہ جی جو وراثت مال غلیظ مال ہے کہ وراثت کو غلیظ مال ہے، تو تارو کے خیال ہے اللہ تعالیٰ اگر تم نے کہ شہد دے تو اللہ غلیظ شہد دے کو؟ پاک شہد دے کو؟ بلکہ اگر ہوں تم نے کسی شے کو مالک بناؤں یا تم میں نے کسی شے کو مالک بناؤ، میرا مالک بناؤن بچ تھارا مالک بناؤن بچ خرابی آ سکے، میرا رب جس نے مالک بناوے اس پہ ذرا برابر خرابی نہیں۔ بھئی ایک گل تو یا سمجھو کہ جڑا آدمی مر جائے اس کو جڑا مال رہ جائے اس کا مال نال حالت ترتیب وار 4 حق متعلق ہوئے۔ نمبر 1، سب سے پہلا اس کی قبر اور دفن کو خرچو۔ یہ ہمارا دیش کی روایت بہت اچھی ہے کہ ہمارا دیش میں مزوری پر قبر لوگ نہیں کھونتا، بھائی چارہ پر کھونے، انسانی ہمدردی پر کھونے۔ میں نے رب کعبہ کی قسم یہ اتنی اچھی عادت ہے شاید کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمارے پر بہت سارا معاملات پہ رحمت کی۔ ہمارا اس دیش میں نے 2 آدمیوں کا بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے پیسہ دے کے مزدوری پر قبر کھونائی ہے، میں نے بڑی تکلیف ہوئی۔
میں کہ ان کے مزوری دے کے کھڑاؤں کی گل تو نہیں، لیکن کل نہ غریب آدمی کی قبر مشکل ہو جائے گی. غریب کی قبر کون کھونے کو کل بغیر پیسہ تھے تو کہتے او وقت نہ آ جائے کہ یار اس نے اندراسی رکھ کے اپنی دو چار بٹا رکھ دیا. تو یہ جڑی قبر کھنون کی روایت ہے انسانی ہمدردی نہ، یہ جڑا بڑا بڈیرا ہے اس مجمع پہ بیٹھا میں، میری انہاں کے درخواست ہے اگر ان کا علم بھی کسی جا آ جائے کہ فلانا نے مزوری دے کے قبر کھنائی ہے، اس آدمی نے دو چار پیچھا ٹنڈو کر کے چھتر لا اس کا بھننا کیا پر کہ وہ وقتی طور پر تو کر رہا شاید اس کو دو پیسہ آ گیا تو بڑا بن گیا میرے کو پیسہ ہے وہ اپنی قبر مزوری نہ کھڑا سکوں. لیکن اس کے پیچھے ایک انسانی ہمدردی کو راہ ختم ہو جائے کو اس بڑا یہ ہمارا دیش میں جڑی روایت ہے وہ پنجاب میں اس گل نہ بڑی فخر نہ بیان کروں کہ اس چاہ پہ قبر مزوری نہ کھڑائی جائے، ہمارا دیش میں انسانی ہمدردی نہ قبر کھوڑی جائے. قبر کی زمین اس کا اگر پیسہ دینا پڑے کسی کی زمین ہوا تو وہ ضروری ہے اگر بغیر پیسہ دے نہ دے، مگر جس تک قبر کی کھدائی ہے وہ خدا واسطے اس دیش میں رواج نہ کریو مزوری آڑو، غریب کو مرنا مشکل ہو جائے کہ غریب کی قبر مشکل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہم رحم اور کرم ہوا ہے. تو خیر سب سے پہلا خرچو مرن والا کا مال بھی چوں اس کے کفن دفن کو. نمبر 2 اس کے بعد یہ رہو صبر قرض ہے کہ نہیں. اگر قرض ہے تھوڑی ترتیب غلط ہو، ایک آدمی سب سے پہلا قبر کفن دفن اور اس کا مسائل وہ اپنی جائیں وہ سیکھنا پوئے گا کیا ہے ان اخراجات بھی کیڑی کیڑی شیا میں. اور اس کے بعد دوجا نمبر پر یوں دیکھو اس صبر کو قرض ہے کہ نہیں. اگر قرض ہے تو سب سے پہلا قرض کی ادائیگی وہ کسی کو حق ہے. جڑا آدمی یہ تو کسی کو حق لے کے چلے جائے، قرض لے کے چلے جائے اور وہ کچھ نہیں کہتا، ایک دو غلط ہم نے دسو کسی کو حق لے کے چلے. نمبر 1 جنازہ ہے، میت سامنے، نبی کریم علیہ السلام جناب موجود ہے، جنازہ پڑھاؤن واسطے اگے آگے جنازہ پڑھنے والا صحابہ کرام ہیں، صف بن گئی ہیں. اللہ کے نبی نے پوچھے وارثانہ اس کا تعلق دارانہ اس صبر کو قرض ہے کہ نہیں. دسے گیا اللہ کے رسول اس صبر قرض ہے. نبی علیہ السلام پیچھے ہٹ گیا. اللہ کے نبی نے کہ ہوں جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں، اے میرا صحابی ہو تم جنازہ اس کو پڑھاؤ تو پڑھو. اور اللہ کا نبی کو اس موقع پر پیچھے ہٹنو میرا واسطے کہنا بڑا آسان ہے، تھارا واسطے سن لینا بڑا آسان ہے، لیکن خدا کی قسم اس طرح جی اللہ کو عذاب آ جائے یہ کوئی معمولی غلط ہے نہیں. تاکہ آدمی اس دنیا تے ہر آدمی کا حق تے پاک صاف ہو کے چلے، پاک صاف ستھرا ہو کے چلے. اللہ کے نبی نے کہ ہوں جنازہ نہیں پڑھاتا. ایک صحابی ہیں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آگے بڑھیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو قرضہ میرے ذمہ، اس آدمی کو قرضہ ہوں ادا کروں گا، تم اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ. نبی علیہ السلام پھر ان ادار مڑیا کہ ابو طلحہ علیہ کا بالوفا، اگر یہ گل کی ہے تو اس نے پورا کرنا پوئے کو، علیہ کا بالوفا پورا کرنا پوئے کو اس نے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ تے فارغ ہونے کے بعد میرا سب سے پہلا کام اس آدمی کو قرض لانا ہے. ایک یہ گل.
تو ہر آدمی اس رنگ نال تیاری کرے موت کی کہ میرے پر کسی کو حق نہ رہے. دوجی گل پرانا زمانہ سچا زمانہ پرانی اصطلاح کے مطابق سچا زمانہ تھا. سچا زمانہ پہ ہمارا دیش بھی 11ویں دے میں تھا. دے میں تھا کہ نہ ہوں ذری تبدیلی آ گئی ہے. تو 11ویں وے تھی وہ 11ویں دن تھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی طرف نسبت کر کے پیرانے پیر. ہم نے شیخ عبدالقادر جیلانی کا نام کی 11ویں دینی تے سکھی رہی, لیکن جو کدی نہیں سوچو کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ہے کون, اس نے کیا کام کیے, کہ ان کی تعلیمات ہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 3 کتاب میں شروع سے لے کے آخر تک پڑھی ہیں. کتنی کتاب؟ 3 کتاب. اور اللہ کا فضل نہ منا ان کی اکثر گل یاد ہیں. انہیں بھی جو ایک کتاب ہے غنیت الطالبین, مشہور کتاب ہے. غنیت الطالبین میں انہوں نے لکھا ہے ایک آدمی فوت ہو گیا اور اس نے کسی نے خواب بھی دیکھے ہو تو وہ جنت کا دروازہ کے بیڑے یعنی کنواں پر بیٹھا ہوا ہے. اس نے پوچھا کہ تو جنت کے اندر دروازہ تے اندر کیوں نہیں ہوتا, کنواں پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے کہ ایک مسئلہ بھی تھوڑی جی مشکل پیش آ گئی کہ گوانڈیاں تے سوئی مانگ کے لی تھی کہ سیڑ کے موڑ دیوں کو تو بس سوئی نہیں موڑ کے دیتی میں آ جاتا. اگر سوئی چوری کر کے نہیں آنی, کھس کے نہیں آنی, دھوکہ فراڈ نہ آنی لی, مانگ کے آنی ہے, مگر واپس کرنی تھی, موڑ کے دینی تھی, دیتی نہیں تھی. تو اب جو کام آ گیا تو اس کا معاملہ بھی تھوڑی جی عجب مشکل ہے. تو اگر اس سوئی کا بارہ بھی یہ مشکل ہے تو پھر ذرا اچھا طریقہ نال اپنا منہ ہم اپنی بری بے کال کے غور و فکر کریں, سوچ و بچار کریں. آیا ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم کسی کو حق دباؤں کو کوئی جذبہ نہیں رکھتا, یا ہم کسی کا حق ہم نے نہیں دبایا وہ؟ اگر نہیں تو اللہ کو شکر ادا کرو. اگر ہے تو برات اور بری ذمہ انسان نہیں ہو سکے جب تک اس سے انسان بری ہو نہ جائے. تو اس واسطے قرض, اور اس قرض میں ایک شے اور بھی ہے بڑی ضروری. جنازہ ٹائم ہو گیا؟ اچھا پھر ہے تو ذری گل نہ توجہ نہ سمجھ. اس قرض میں ایک شے اور بھی ہے, جب تک اس کی ادائیگی نہیں ہو سکے انسان کی نجات ذری مشکل ہوئے گی, اور وہ ہے اپنی تیانی کو مار. بعض لوگ مار رکھ لیں تو پھر مار دیتا نہیں, خیال یوں ہوئے رکھے ہوئے تیانی بھی میری, اور کون میں نے پوچھنا لو. اللہ کو قرآن اگر لوگوں نے سمجھے وہ ہو تو, اور مار کو مسئلہ سمجھے وہ ہو تو, میری اس دیش کا مولوی جتنے بھی موجود ہیں جڑا اس دیش میں رہے, میری ان سے یہ درخواست ہے جد کتے شادی کو موقع کسی جا بچ ہوئے تو برائے مہربانی اس شادی والوں کی دعوت تے بغیر ہی اس چاہ ذریعے چلو, دعوت نہ رہو. اور میرا یہ سب خود عمل ہے. وہ میاں عزیز الرحمان صاحب گواہی دے کو, وہ ان کا ایک بیاہ پہ جا کے عروت مان کے بغیر دعوت تھے. میں نے تو اپنے دین کی گل سنانی تھی. تو شادی کا موقع پر جہاں باقی شے اس چاہ میں مار کا مسائل بھی تفصیل نہ لوگوں نے سمجھاؤ تاکہ سمجھ آوے. پرانے زمانہ میں مار رکھے میں تھا, ایک کٹی کئی بہوؤں کا مار بھی لگ جائے تھی. تو جد
ایک بہو کا مار بچ بھی لگی، دوجی بچ بھی لگ گئی، تیجی بچ بھی لگ گئی، پھر وہ بیسے تاں کڑلکار اٹھے تاں کڑلکار تے پھر باجی تے مائی دو نے مشورہ کیے محست ہے ہن خیوا کی نہیں بیسے تے تاں بھی کڑلکار ہوئے ہڈیاں کو اٹھے تے تاں بھی ہن کڑلکار ہے ہن کی کراں کہ ہن قربانیاں بچا دیاں اللہ کو نبی کہ قربانی بھی اچھا جانور تو بکو ہم کہا کہ جڑی بالکل ختم ہوئی بھی ہے وہ ہن کے چلے جائے گی تے وی جڑی بچی ترے بیاہ کے آنی ان کا مار کیے گیا ایسا بھی کھا کے تو اس رنگ نہ رب کعبہ کی قسم میں بے حق بخش نہیں ہو سے جب تک قیامت والے دن ان کو بدلہ نہیں کروایا انہاں مسائل نہ سمجھو اور انہاں پر عمل کرو تو اس قرض وچ اگر مار کی ادائیگی نہیں ہوئی تو وراثت تقسیم کرن تے پہلا اس مار کی ادائیگی ہوئے اور اس سے جاب ایک گل اور سمجھ رہی ہو اگر مار کی حقیقت تم سوچو سمجھو کہ مار ہے کہ مار کیوں رکھے گئے اسلام اور اللہ کو نبی مار کی جڑی وجہ دسیں وہ وجہ کچھ اور ہے اور آج ہم نے کہ سمجھ رکھی ہے ہمارا اس موجودہ زمانے میری گلا نظری لہر میں نہ لے آئیو سوچیو اس ویلے لوگ مار لکھیں کا حساب نہ رکھیں اور خیال کی وہ رکھتے بیڑے تاکہ کل چھوڑے جس نے پتہ لگ جائے معلوم ہو دیون تے پہلے چھوڑ ان کو خیال جین بھی پیدا کر لیا ہمارا پرانا وہ یقین والا لوگ تھا مسئلہ مسائل میں کوئی معلومات نہ ان کی وجہ تے تڑے پر ریو سلسلو مگر یقین ان لوگوں کو زبردست وہ تی بچی نے بدیا کریں تھا تو کہیں تھا بچی ایس ڈیرا جس میں تو گئی ہے ننجے تیرا دن چٹا ہے اینو تیرا سر چٹو ہے تیرا سر چٹو ہے آج ہم نے اپنی بچی نہ دیتے بیڑے مار کو جو مسئلہ ہے مار ہونوں کتنے چاہیے اس چیز نے ہم نے نہیں سوچے ہوں اگر ہون تم تے پوچھوں تم نے بھی نہیں پتا اسے تو بیاہ قریب زمانے بھی کسی کو ہوئے میں نے سدیو گپ شپ لاؤں گا کہ مار ہونوں کتنے چاہیے یوں ہم نے نہیں سیکھیو اور مار کیوں ہے یہ گل ہم نے نہیں سیکھی یا ذہن بچ آ گئی ہے کہ لکھیں کا حساب نہ لکھا دیو تاکہ کل نہ چھوڑے تو لگ جائے پتو تو دیتے بڑے اگر جو ذہن بناواں گا پھر وہی کو جو ہے کو جڑے ذہن بنائے تو پھر ایک زمانہ تو ہمارا اس زمانہ بچ طلاق جڑی ہے اینو کتے لوگ خوردبین نہ ٹونڈے تھا آج طلاق اس رنگ نہ ہو گئی ہے جی کھبا ہاتھ کی کھیڑ کھبا ہاتھ کی بھی نہیں اس چیچی انگلی کی کھیڑ بنا لی ہے حالانکہ اللہ کے نبی نے کہو اب غزو الحلال الطلاق جڑی چیزیں کہ اللہ نے کچھ اجازت دیتی ہے انہاں ساریاں بھی جو اللہ کے نزدیک سب تے پیڑی ہے وہ طلاق ہے ان طلاق کا بارہ بچ قرآن میں مسئلہ تو ہے اگر ایک آدمی مسلمان ہے نماز پڑھے تو قرآن میں نماز ہے یا نہیں تو اس سے پہلا وہ سکھے ہوئے تو تاں جا کے پڑھے ہوئے نماز نہ تو کیا ہمارا دیش میں جڑا لوگ طلاق دیں ان خباست کریں تو کیا وہ پہلا طلاق نہ سکھے آ رہے ہوں طلاق دے کیوں رہے ہوں اور طلاق دیون کا مسائل کے جڑا رب نے قانون بیان کیے ہیں اگر بالفرض گل تے گل نکلتی چلوں کروں کہ گھر میں اونچ نیچ ہو گئی تو
हमने अल्लाह को कुरान के कि जिस टाइम ऊंच नीच हुई तो बस कट मारो सारी तलाक। ऐसा आदमी लानती है जो सारी तलाक की गठी कट है। उस चाहे कुरान ने 4 उसूल रखे आला तरतीब। सबसे पहला समझाओ, बच्ची भी जेड़ी खराबी है उसने समझाओ, और समझानो कम से कम 4 महीना। उसना काम सेट ना हुआ है। ये रब के कुरान की गल है। अगली गल है कि समझाउन के बाद फिर थोड़ी जी तंबी है, मर्द इलादगी इख्तियार कर ले, रिमूव बना ले। उन्हीं तेरे नेड़ा तो गल तो मेरी नहीं मनती। 4 महीना इस नुस्खा ना आजमाओ। अगर इसना ठीक हो जाए ठीक, ना होए तीजा नंबर पर फिर एक आदमी कम अज कम, जाहिर है एक तो नहीं, अब तो काटी कम से कम ही हुए को एक आदमी बेटकी का खानदान थे, वो जो समझदार हुआ है, वो जो बेटकी को खैर ख्वाह हुआ है, वो जो लड़ा को भी खैर ख्वाह हुआ है, वो जो अल्लाह का दीन को खैर ख्वाह हुआ है। ऐसा आदमी बेटकी का खानदान भी चूं, ऐसा ही एक आदमी लड़ा का खानदान भी चूं। उस बेड़ा तक अल्लाह को कुरान के अपनी गल अपने चूल्हा पर रखो, बेड़ा न कटो, अपनी चलनी का झंडा न लाओ, अपनी गल लोगों के वास्ते मजाक को जरिया न बनाओ, लोगों की मजलिस को जरिया न बनाओ। आपनो हया और आपनो शर्म बेड़ा न कटो। जो आदमी इन्ह उसूलों से पहला अपने शर्म कटे, उस जैसा बेशर्म और उस जैसा बेवकूफ और उस जैसा अल्लाह का लानती इंसान है ही कोई नहीं। इंसान अल्लाह को वली तस्वीर ना नहीं बनतो, जिक्र ना नहीं बनतो, तो मथा रगड़ रगड़ के मिराब बनाऊ ना नहीं बनतो, तो खाना काबा का कई है चक्कर ला के आ जाए वो नहीं बनतो, जब तक इंसानी मामलात में जो सुथरो नहीं है। तो तीजा नंबर, ऐसा 2 आदमी ढूंढो, और उन 2 आदमी जो आपका कुरान बेचे, उन 2 आदमी है ना डेरा पे बुलाओ और उनके सामने खुल के अपनी गल रखो। जो कितने महीने के बाद बुलाया जा रहे हैं? अल्लाह जज़ाए खैर। मैं समझा रहे गल तो गई। कितना अरसा के बाद? 8 महीने तो बाकी 4 तो 4 8 हो गया। मालूम हुआ कोई गल होए भी वक्त होना चाहिए। 8 महीना के बाद 2 आदमियों ने बुलाया जा रहे है और उनके सामने सूरत हाल रखी और उनको हक बने अल्लाह को कुरान के कि वे अल्लाह ते दुआ करके उनकी गल सुन के चंग आला न चंग को के, मंद आला न मंद को के, जड़ी जा खराबी है उसकी इस्लाह करे और उसने फिर टाइम दे और कहें कि जड़ो इस पर अमल नहीं कर से हम उस नाल जो कुछ करांगा। जो कुछ सिर्फ तड़फड़ नहीं सच ना। वे 2 आदमी समझदार ईमानदार। आजकल एक खराबी यह है कि हमने अपना बड़ा बडेरा ना कर दी तो पीछे तो थोड़ा जा हम बड़े फिर टोर आया तो हम खुद बन गया बाप का बाप। तो जिस साहब बाप का बाप बने उस साहब फिर हालात यही हुए जड़ा इस वक्त पेश आ रहे हैं। तो जिस वक्त बाप ना बाप समझे और पूत पूत बन के रहे फिर मामला ठीक रहे। तो अल्लाह ने कहा फिर उन्हें करो। वे जितना अरसो मुनासिब समझे। अगर काम ठीक हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर काम ठीक ना हुआ तो वे 2 के का या कड़ी पकती नजर नहीं आती तो अल्लाह को कुरान के हों फिर 4था नंबर है तलाक।
कितना नंबर आयो चौथो अच्छा जी हुण चौथा नंबर आ गया है तो हुण तलाक किस तरह फिर देनी है उसे वेले कट मारनी है ना ये तू भी आगे जरी सुनो टेम है देखो वाह बच्ची जेड़ी माए बहना की एक हालत हो हर महीना की उस विच है या उस विच नहीं यानी फैसलो हो गया दो बुजुर्गों को बडेरा को भैया कड़ी पकती नजर तलाक को फैसलो उन्होंने कियो हुण तलाक किस वक्त देनी है जिस टाइम माँ बहन की वह हालत ना होवे आया आज तलाक देने वाला इस गल न सोचे अच्छा फिर वह हालत ना हुए पाकीज़गी की हालत है वह हालत नहीं तो फिर अल्लाह को कुरान के कहे सोचो आया इन्हां दिहाड़ां विच उस बीमारी खत्म होने के बाद ये दो किते एक जा हुए या नहीं हुआ अगर एक जा हुआ है फिर भी तलाक उस जमाना भी नहीं देगा एक जा हुए नहीं देगा तो एक जा नहीं हुआ फिर दे को तो किस तरह दे को सिर्फ एक तलाक एक दिन में एक ताकि तलाक के बाद जुदाई हो जाए तो फिर बाज औकात अगर बच्ची की अंदर का खराबी है तो जो कोई जरूरी नहीं खराबी बच्ची के अंदर हो है साफ भी बाज औकात बड़ा बगैरत होएगा वो अलग सूरत हाल है अगर ये हर एक पर आदमी जरी दुखती राग पर हाथ रखे तो हमने जो तो याद आवे मारा हुकूक है तो उस तेरी लगती का हुकूक न ये तेरे पर कोई एक तलाक दीती जाए पावे उसके बाद साल गुजरे दो गुजरे बच्ची ने समझ आ गई कि मेरे अंदर गलती थी वह हुण अपना बडेरा कोल गई चाचो थो तायो थो मामो थो नानो थो कोई भी थो उसको गई मामा मैंने तो गलती हो गई वो बच्ची बड़ी अच्छी गल है हुण तू के चाहे तेरो किते रिश्तो ढूंढना आखे ना मामा हूँ उसी को जानो चाहूँ अल्लाह को कुरान के ओई मामो हुण बिसाड़े उनको दोबारा निकाह हो काहे परेशानी ने हमारे पर जितनी मुसीबत हमें हम शैतान हो गया हमने रब को कुरान छोड़ देता है हम ना देखा हम कुरान ना मना तो कुरान का जड़ा हुक्म है वह हमारे अंदर कितरे तो खैर यह गाड़ी तो आई कि अल्हम्दुलिल्लाह कर्जा काफी सारी मजलिस है सुनो और याद रखो और बिल्कुल कोई जरूरत बने इसमें ज़रा करो अल्लाह के अल्लाह कुरान जी जी हाँ मौलवी फरीद साहब तो नहीं कहते इसमें सीखे तो बयान करते तो अगर चलो किसी जी, को चलो। मार अदा नहीं कियो वो बकायदा कर्ज बेचे बेशक जज में था ना एक दफा अपना बयान में दरस में जो मसला बयान कियो तो मेरा संज्ञा ना बहुत ही मेरी बेतकल्फी है जिस टाइम वो अपनी जा पर बैठ जाऊं उस टाइम हम उस्ताद शागिर्द हुआ जी जी जिस टाइम वो तू उठ जाऊं फिर हम दोस्त हुआ तो बूढ़ा बूढ़ा मेरा संगी क्यों लगा जी हूं के करा मैं तो नहीं दी तो आज तक तो क्या करें मैं कहा जाके रात माफी भी मांगता मार भी दे तो त्यानी भी मेरा बयान भी जो है उन्होंने मैं क्यों जरिए इन्होंने कस के रखो हुण ये इन्होंने सीधा करना भी जरूरी है बाज मर्द भी हम तो नहीं सीधा होता वे डेरा ते हम सीधा करामा दीन की गल है देख जाओ इतना तो इस वास्ते मोड़ गयो है औलाद ही तू आवे हां ये जड़ी गल में कुछ की है समझ आ गई है कि ना बस इन्हां पर अल्लाह ताला करे अमल हो जाए काफी है और आदमी आवे जरी 10 मिनट ला दे